جس سے ذمہ دار رائے مانگے وہی دے، اور جس سے رائے نہ مانگے وہ رائے نہ دے. لیکن اگر کوئی بڑھیا بات ذہن میں آئی اور آپ کو رائے دینی ہے تو ذمہ دار سے اجازت مانگ کر پھر وہ اپنی رائے دے. اب ذمہ دار ساتھی جو فیصلہ کرے تو سارے ساتھیوں کی رائے آنے کے بعد اس کا ذہن کھلے گا، اور اس کے ذہن کے کھلنے کے اعتبار سے وہ فیصلہ ذمہ دار ساتھی کرے گا. اب یہ تو طے ہے کہ سب کی رائے کے مطابق تو فیصلہ ہوگا نہیں. کسی کی رائے سونے کی ہے تو کسی کی رائے تعلیم کی ہے. کوئی ایک فیصلہ کرے گا وہ. تو جس ساتھی کی رائے کے موافق فیصلہ ہو تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں میری نفسانیت کا اس میں دخل نہ ہو. میری رائے کے موافق فیصلہ ہو گیا، اور اگر کسی کی رائے کے خلاف فیصلہ ہو تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ الحمدللہ یہ مشورہ میری نفسانیت سے پاک ہے. اپنی رائے کے خلاف اگر فیصلہ ہوا ہو تو بھی جی لگا کر ہمیں جب فیصلہ کرے تو اس کو بہت خوش اسلوبی کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑے گا. فیصلہ تو ذمہ دار اسی بات پر کرے گا کہ جو ان ساری رائےوں کے آنے کے بعد اللہ اس ذمہ دار کی سمجھ میں ڈالے. بعض مرتبہ ایک رائے اور دوسری 7 رائے الگ، ذمہ دار کے ذہن میں اس ایک آدمی کی رائے ذہن میں آ رہی تو اس ایک آدمی کی رائے پر بھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اس کی رائے سے قوی معلوم ہوئی، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فیصلہ کرنے میں ذرا خوش اسلوبی سے کام دے. کیسے؟ فیصلہ کرنے میں جتنی رائے ہیں ان کا احترام کر کے اور پھر ایک رائے کے بارے میں عرض کر دے. مثال کے طور پر اس کی فیصلہ یہ کرنا ہے اسے کہ بھئی اس وقت تعلیم میں بیٹھو، تو فیصلے کے موقع پہ یہ نہیں کہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ تعلیم میں، یہ کوئی سونے کا وقت ہے. ایسا اگر کہا نا تو جن لوگوں نے سونے کی رائے دی تھی ان کے دلوں پر اثر ہوگا. تو ہمیں لوگوں کو سنبھال کر چلنا چاہیے. رائے تو دینی ہے تعلیم کی، فیصلہ کرنا ہے تعلیم کا، لیکن کیسا کرے تعلیم کا؟ میں مثال بتا رہا ہوں. مطلب یوں کہے کہ بھائی ساتھی جو ہیں یہ تھکے ہارے ہیں اور اس وقت اگر تھوڑے سے یہ سو لیے تو ذرا طبیعت فریش ہو جائے گی اور رات کو تہجد میں بھی جاگ سکیں گے اور دن بھر بہت نشاط اور انبساط کے ساتھ کام کریں گے. تو ہمارے جن بھائیوں نے سونے کی رائے دی ہے بڑی معقول رائے ہے، لیکن یہ بستی جو ہے بالکل نئی ہے اور یہاں اگر ہم آتے ہی سو گئے تو لوگ آئیں گے تو ان پر برا اثر پڑے گا. اس لیے بھائی ہم 1-8 گھنٹہ تعلیم کر لیں اور اس کے بعد پھر آرام بھی کر لیں. تب اس میں کیا کہ سب کی رائےوں کا احترام کر کے اور پھر فیصلہ کیا. ہمارے ہاں حکم چلانا نہیں، ہمیں حکم نہیں چلانا چاہیے، بلکہ ترغیب کے ساتھ ہمارا کام ہو، سب کو نبھاتے ہوئے ہمارا کام ہو. اس طریقے سے مشورہ ہو اور اس کے اندر فیصلہ بھی ہو. میرے محترم دوستو، اب جو مشورے کے اندر طے ہوا اب اسے شروع کرو. مثال کے طور پر یہاں تو ہمیں معلوم نہیں کھانا وانا پکانے کی کیا ترتیب ہوتی ہے، اور آپ حضرات انشاءاللہ دوسری جگہوں پر بھی جاؤ گے. کھانا پکانے کے بارے میں اگر طے ہوا، 1-2 ساتھی مقرر ہو گئے تو وہ اس کے اندر لگ جائیں. ایک بستی سے دوسری بستی میں جانا ہو تو پہلے ہی سے اپنا کچا کھانا اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم وہاں پر جاتے ہی اپنے پکانے کی ترتیب بنا سکتے ہیں. کھانا پکانے کے برتن وغیرہ کی جو ترتیب ہے تو وہ اپنے ساتھ میں ہو. تو دوسری جگہ جا کر ان لوگوں سے برتن مانگنا جو ہے یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ان سے کھانا مانگنا، وہ شرمائیں گے. وہ خصوصی گشت بھی چونکہ ہمیں کرنا ہے. خصوصی گشت بعض مرتبہ جو دین کی لائن کے بڑے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ دنیاوی کی لائن کے بڑے ہوتے ہیں ان میں کرنا ہوتا ہے خصوصی گشت. خصوصی گشت کے اندر
اگر دین کی لائن کے کوئی بڑے عالم ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی اللہ والے ہیں، ان کے پاس اگر جانا ہے تو ان کے ملنے کا جو وقت ہو اس کے اندر ہمیں جانا چاہیے، جو ملنے کا وقت ہو۔ ملنے کے وقت میں بھی جانے کے بعد بہت ادب سے بیٹھنا چاہیے، اور اگر وہ متوجہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنی، اور دعا کی درخواست جو کرنی ہے تو صرف اس لیے نہیں کرنی کہ بھئی چلو دعا کی درخواست نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے، یہ تو پھر کہیں برا نہ مان جائے۔ نہیں، دعا کی درخواست دل سے کی جائے، کیونکہ ہمارا یہ کام جو ہے یہ اللہ والوں کی دعا سے چلے گا۔ اور جن کے پاس آپ گئے ہیں ان کا کام قرآن میں لگنا، حدیث میں لگنا، یا لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے اندر لگنا، تو اس بنا پر نہ معلوم اللہ کا سے ان کا کتنا تعلق ہے، تو ان سے خوب دعا کے لیے عرض کرنا۔ کارگزاری وغیرہ بھی اگر سننے کی طرف ان کی طبیعت آمادہ ہو تو پھر کارگزاری بھی ان کے سامنے آوے، امت کے حالات بھی ان کے سامنے آوے، اس کے اندر اپنا کارنامہ بیان کرنے کی نوعیت نہ ہو، بلکہ ایک امت کا غم اور امت کا درد اور فکر یہ ان اللہ والوں کے سامنے آئے، تو پھر وہ اپنی تنہائی کی دعاؤں کے اندر جب مانگیں گے تو ہمارے کام کے اندر انشاءاللہ جان پڑے گی۔ یہ گویا کہ اللہ والوں سے، علماء سے، مشائخ سے ملنے کے یہ آداب ہیں۔ دنیاوی لائن کے کوئی بڑے چودھری یا سردار ہوں یا کوئی بڑے آدمی ہوں، ان سے جو ملاقات ہم کریں تو ان سے ملاقات کے اندر ہم 6 نمبروں کے اندر رہ کر ان سے بات کریں، ادھر ادھر بات نہ کریں۔ 6 نمبروں کے بارے میں کوئی یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم گنا میں پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر۔ بعض مرتبہ لفظ نمبر سے لوگوں کو چڑ ہے، تم کائے کو لفظ نمبر کہیں، بات اسی انداز کی کریں، 6 کے 6 نہ صحیح، اس میں سے جون سے نمبر پر آپ بات کریں نمبر کہنے کوئی جملہ ایسا نہ ہو کہ جس سے ان کو چڑ پیدا ہو۔ ہمیں لوگوں کو چڑ نہیں پیدا کرائے، بغیر چڑ پیدا کرائے ہم سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کریں۔ لیکن چونکہ وہ دنیاوی لائن کے بڑے ہیں تو کوئی بات ہماری زبان سے ایسی نہ نکلے کہ جو کسی گروپ کی حمایت میں آئے یا کسی گروپ کے خلاف آئے، ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے۔ 6 نمبر کے اندر رہ کر ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس بھائی کو 4 مہینے کے لیے آمادہ کریں، نہیں چلے کے لیے، نہیں 10 دن کے لیے، نہیں تو 3 دن کے لیے، اور اتنا بھی نہیں تو کم سے کم اس درجے پر ہم لاویں کہ ان کے اندر کسی قسم کی نفرت اور وحشت ہم سے اور ہمارے کام سے نہ ہو، یعنی کوئی بگاڑ کر کے وہاں سے ہم نہ اٹھیں، کم سے کم وہ مانوس رہیں، اس لیے کہ وہ اس بستی کے بڑے آدمی ہیں۔ اگر ان کی زبان سے ایک لفظ بھی نکل گیا کہ بھئی یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو بڑے آدمی کی زبان سے ایک لفظ نکل جاتا ہے تو بہت سے لوگ پھر ان کی بات کو مانتے ہیں، اور ایک بہت بڑا عالمی ہمدردی والا جو کام ہے اس سے پھر وہ آدمی رک جاتا ہے۔ یا یہ کہ آپ ہمیں اپنا ایک آدمی دے دو کہ جو ہم کو گشت کرائے، کسی صورت سے ان کو قریب کرنا ہے۔ یہ مختصر خصوصی گشت کے آداب ہے۔